بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز کا ترجمان ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوا ہے اور ایف آئی اے کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے وہ اجلاس سے اٹھ کر چلا گیا، جو اس کے خلاف ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ انکوائری ٹیم بیٹھی تھی، ڈائریکٹر لاہور محمد رضوان ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ پوچھ گچھ کر رہے تھے اور دوران تفتیش وہ بھاگ گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو جیو مافیا ہے وہ اب پریشرائز کر رہا ہے عدالتوں کو۔ پہلے مریم نواز کے اپیلوں پر عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اور پریشرائز کرنے کے لیے ایک جھوٹی خبر چلوائی، اور اب جب 3 جیو کے بڑوں کے خلاف فرد جرم عائد ہونا ہے تو کبھی کسی جو صحافتی تنظیم ہے جس کا نام کسی نے سنا یا نہیں سنا، لیکن سارا دن جیو اور جنگ پر یہ خبر چلتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں تنظیم نے مذمت کی ہے یا مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کے خلاف فرد جرم عائد نہ کی جائے، جیسے ان کے کہنے سے یا ان کے مطالبات سے عدالتیں چلتی ہیں اور عدالتوں کا نظام ان کے مطالبات سے چلتا ہے۔ آج کس کی خبر چلائی ہے اور کون سا ادارہ ہے جو یہ پکار کر بھیک مانگ رہا ہے کہ ان کے خلاف فرد جرم عائد نہ کی جائے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پائلٹس مشتبہ لائسنس کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے میڈیا کے حوالے سے، اور میڈیا پر جو فیک نیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پائلٹس مشتبہ لائسنس کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک اتنا بڑا اور افسوسناک ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اور انکشافات ہوئے تھے کہ جعلی ڈگریوں کی بنیاد پر پائلٹس بھرتی کیے گئے تھے، اور یہ سارے کے سارے پچھلی حکومتوں کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان بطور ادارہ پی آئی اے بطور ادارہ بدنام ہوا اور کئی ملکوں میں پابندی لگ گئی، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پی آئی اے ایک وقت تھا کہ پی آئی اے کا ایک عروج تھا اور پی آئی اے پوری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا، اپنی بطور ایئر لائن پوری دنیا میں ایک نام تھا، لیکن ہمارے کرپٹ جو حکمران گزرے ہیں انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کیا۔ اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے، پی آئی اے آپ کے سامنے، باقی اداروں کو دیکھ لیں تو تباہ کرتے کرتے پی آئی اے کا یہ حال بنا دیا کہ وہاں پر جعلی ڈگریوں والے پائلٹ بھرتی کیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی۔ اب اس کیس میں پائلٹس مشتبہ لائسنسز معاملے میں تحقیقات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ایف آئی اے نے 60 مشتبہ لائسنس ہولڈرز کی تصدیق کے لیے ایئر لائن کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے۔ ایئر لائنز کمیٹی کو دی گئی فہرست میں نامزد لائسنس ہولڈرز کے نام شامل ہیں۔ مشتبہ لائسنس اجراء میں سی اے اے سول ایویشن افسران و اہلکاروں کی اور دیگر کی بھی فہرست شامل ہے۔ لسٹ میں 3 ناموں کا تعلق ایف آئی اے مقدمات میں نامزد ملزمان سے ہے۔ نامزد ملزمان کو ایئر لائن کے اندرون و بیرون ملک دفاتر سے تصدیق کے لیے کہا گیا ہے۔ پائلٹس کی متعلقہ ایئر لائن سے ماضی یا حال میں وابستگی کی تصدیق کا کہا گیا ہے، اور تفصیلات کی 3 جنوری تک فراہمی کے لیے ایک پرفارما بھی جاری کیا گیا ہے۔ پرفارما میں پائلٹ یا ملازم کا نام، شناختی کارڈ اور لائسنس نمبر کا درج کیا گیا ہے۔ فہرست میں ایف آئی اے کی ایف آئی آر نمبر 7 کے 36 ملزمان شامل ہیں، جبکہ فہرست میں ایف آئی اے کی ایف آئی آر نمبر 10 میں 2 اور 23 ایف آئی آر میں 24 نامزد ملزمان شامل ہیں، اور ان سب کی تفصیلات پوچھی گئی ہیں جو ملکی ایئر لائن ہے اس سے، اور وہ ساری جو کہ یہ کب آپ کے پاس کس عہدے پر نوکری کرتے رہے، کہ آپ پائلٹ تھے، یہ انتظامی امور کو دیکھنے والے تھے، اور اس میں سول ایویشن کے ملازمین کے بھی نام شامل ہیں۔ تو ایف آئی اے سارے معاملے کو بڑی تسلی سے دیکھ رہا ہے اور ایف آئی اے سارے معاملے پر کام کر رہا ہے، اور ایف آئی اے نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور جو ذمہ داران ہیں سب کے خلاف کارروائی ہوگی اور کسی کو معافی نہیں دی جائے گی۔
دوسری طرف جو معاملہ ہے یہ ہے صحافیوں کا، اور آج جیو جنگ گروپ نے ایک بریکنگ نیوز، بڑے خوش ہو کر ایک بریکنگ نیوز چلائی ہے، اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے جنگ گروپ کے 3 صحافیوں پر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے پر اظہار تشویش کیا ہے، اور ان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں نے اس بیان حلفی کو رپورٹ کیا جو وجود رکھتا ہے اور تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ عدالتی حکم سے پریس کی آزادی اور صحافیوں کی آزادی اظہار رائے پر منفی اثرات ہوں گے۔ انصار عباسی کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط تھا یا درست تھا، بلکہ میں نے تو صرف یہ خبر دی تھی کہ کوئی بیان حلفی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہاں یہ کہتے ہیں جو نام نہاد ادارے، انہوں نے صحافتی ادارے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیو جنگ کے خلاف یا ان 3 صحافیوں کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ اس سے صحافت تباہ ہو جائے گی اور آزادی صحافت پر سوالات اٹھ جائیں گے، اور آزادی صحافت کا بیڑا غرق ہو جائے گا ملک میں اگر ان 3 صحافیوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس بیان حلفی کو چھاپا جس کی تصدیق ہو چکی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس ملزم کے خلاف الزام ہے وہ کہتا ہے میں تصدیق نہیں کرتا، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جھوٹا یا سچا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہی تو معاملہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بیان حلفی دے دے تو کیا آپ اس بیان حلفی کو پھر خبر چلانا شروع کر دیں گے؟ فار ایگزامپل میں ایک بیان حلفی دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میر شکیل الرحمان ایک کرپٹ میڈیا مافیا ہیں اور لفافہ خور ہیں۔ ایک بیان حلفی یہاں سے بنا کے 50 روپے کے اسٹامپ پر ایک بیان حلفی لکھ کے میں نوٹری پبلک سے اس کو نوٹرائز کروا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کون سا میڈیا چینل اس کو چلائے گا؟ کون سی اخبار اس کو چلائے گی؟ حالانکہ جو شخص جس میڈیا ڈان کے بارے میں ایک کیس ہے، اس کیس میں وہ کئی مہینے جیل میں گزار آیا ہے، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، 2 دفعہ بریت کی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں، اس ملزم کے بارے میں بھی آپ خبر نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ صرف بیان حلفی ہے۔ اور یہاں ہائی کورٹ کے سٹنگ جج پر الزام تھا، بغیر آپ نے تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے، آپ نے فرض سمجھا، آپ نے، کیونکہ وہاں شریف خاندان کا بینیفٹ تھا، بینیفیشری مریم نواز تھی نا، وہاں آپ نے ساری کی ساری جو حدود و قیود تھی، جو پرنسپلز تھے صحافت کے، وہ سارے کے سارے اٹھا کر پھینک دیے، اور آج آپ کبھی ڈراتے دھمکاتے ہیں، کبھی آپ اظہار تشویش کرتے ہیں، کبھی اظہار مذمت کرواتے ہیں کسی سے، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ آرڈر واپس لیا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس میں پروسیکیوٹر اٹارنی جنرل صاحب ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب اس معاملے کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گلوبل پریس فریڈم انڈیکس رپورٹ 2021 کے مطابق آزادی صحافت میں پاکستان کی شہرت اچھی نہیں ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی شہرت اچھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ حلفاً یہ کہہ دے کہ اس طرح کا جھوٹا بیان حلفی کسی اور مہذب ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں اس کو کسی اخبار میں چھاپا جاتا اور پھر ان کے ساتھ حشر کیا ہوتا، اور یہ آج پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آزادی صحافت کی وجہ سے پاکستان کا کچھ امیج بہتر نہیں ہے۔ تو یہ اب ان کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ڈرامے کر رہے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مالیاتی جرائم کے ملزم کی سہولت کاری میں ملوث بشیر میمن ایف آئی اے ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ ایف آئی اے ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے ڈائریکٹر، اور جو لاہور کے اور پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان، جو کہ شہباز شریف کے کیس میں بھی خود تفتیش کو دیکھ رہے ہیں۔ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ہفتے کے جو بشیر میمن ہے، جس کے خلاف یہ الزام تھا کہ ایک ملزم ہے اور اس کو سہولت پرووائڈ کی ہے اور اس کو فائدہ پہنچایا ہے، ملزم کی جو حوالگی ہے مبینہ ناکامی پر وزارت خارجہ کے 2 اہلکاروں کو بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تفتیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ادارے نے بشیر میمن کے علاوہ ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل سید مرزا کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مذکورہ ناکامی کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جائے۔ بشیر میمن ویڈیو لنک کے ذریعے ایف آئی اے پنجاب کے ڈائریکٹر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل محمد رضوان کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ اور جو ایف آئی اے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ سابق سربراہ سے عمر فاروق ظہور
کہ جو دو ممالک میں ان کے جو جرائم تھے اور دو مقدمات تھے، اس کی سہولت کاری اور بحیثیت ڈائریکٹر جنرل FIA کے دور میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ذرائع نے کہا کہ جب بشیر میمن پر جواب دینے کے لیے بار بار پوچھا جاتا رہا اور جب بشیر میمن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس تفتیش میں موجود تھے، اور جب ان سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ یہ جو عمر فاروق ظہور تھا، اس کی آپ نے سہولت کاری کی ہے، یہ ڈاکومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے بطور DG FIA سارے معاملے کو خود ہینڈل کیا، اور آپ نے اس ملزم کو بچایا جس کے خلاف مختلف ممالک میں مقدمے درج ہیں، اور مختلف ممالک میں اس کو جو بلایا جا رہا ہے یا وہ مختلف ممالک کو ریکوائرڈ ہے، تو اس پر جو بشیر میمن ہے وہ اٹھ کر چلے گئے اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، جس کے بعد اجلاس ختم ہو گیا۔ وزارت خارجہ کے دو اہلکار، مشرق وسطیٰ کے ڈائریکٹر سعید سرور اور دبئی کے ڈپٹی کونسل جنرل گیان چند بھی FIA ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور ان الزامات کا جواب دیا کہ انہوں نے مشتبہ شخص کو پاکستان کے حوالے کرنے میں ادارے کی مدد کیوں نہیں کی، اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی سارے کے سارے پیش ہوئے۔ بشیر میمن نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو ڈاکومنٹس تھے وہ طلب کیے تھے FIA سے کہ پہلے مجھے وہ ڈاکومنٹس دیں اور پھر میں ان کو دیکھ کے جواب دوں گا، کیونکہ مجھے ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے اس لیے میں جواب نہیں دے سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ جن کے یہ دوست ہیں، نہ وہ کبھی تفتیش میں کوئی سوال کا جواب دے سکے، نہ بشیر میمن کے پاس کوئی جواب ہے، اور کیونکہ اربوں روپے کمائے ہیں اور اربوں روپے ہڑپ کرنے کے لیے تو استعفے دیے تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ پتہ تھا کہ اب میرے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کرتوت ایسے تھے، اس وجہ سے سارے معاملے سے بچنے کے لیے انہوں نے ریزائن دیا تھا۔ اب وہ سیاسی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن بچیں گے نہیں، FIR بھی درج ہوگی اور گرفتار بھی ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔